یا آپ کا جو ہے جلدی سے وہ ٹھیک ہو جائے تو آپ نے وہ جو سیریل نمبر غلط مل رہے ہیں نا وہ ٹھیک کرائیں، لسٹیں جو آئی ہوئی ہیں وہ ٹھیک کرائیں۔ 8 فروری کے بعد آج پھر نوجوان نے یہ نعرہ لگا دیا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ اب گلگت بلتستان میں اس طرح سے ٹرن آؤٹ کی امید نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ اب خواتین ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ شہری ہیں، اب اتنے لوگ اتنی تعداد میں باہر نکل آئے ہیں، ان کے ساتھ ان کے جو نام ہیں ووٹر لسٹوں میں حلقے جس طرح سے تبدیل کیے گئے ہیں، ان کے نام نہیں مل رہے۔ مثلا ایک بندے کا رہائش ہے ماڈل ٹاؤن میں، ہر سال ہر مرتبہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو وہ وہیں پہ ووٹ کاسٹ کرتا تھا۔ اس بار کیا ہوا کہ اس کا وہ ووٹ گجو متے میں، جس کا ووٹ گجو متے میں تھا وہ شادرہ میں جا کے ووٹ کاسٹ کرے گا، وہاں کی لسٹوں میں اس کے نام ہے۔ اسی طرح سے جس کا نام ٹھوکر پہ تھا وہ جائے گا ادھر مغل پورہ سائڈ پہ، اندرون سائڈ پہ، یعنی کہ اینٹی کر دیا مختلف جگہوں پہ۔ اب نوجوان پھر بھی نہیں ہار رہا، نوجوان پھر بھی بھاگ رہا ہے، انتظامات کر رہا ہے، وقت پہ ووٹ ڈال رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ اب یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ واقعہ ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اگر نہیں ہو رہا تو پھر نوجوان کو قائل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو قوم اپنے نوجوان کو مایوس کر دیتی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ قوم اپنے مستقبل کے جو فیوچر ہے اس کو تباہ کر رہی ہے۔ اپنے مستقبل میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنا جس کو کہتے ہیں، یہ کر رہی ہے۔ اب نوجوان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، نوجوان کیسے بھول جائے گا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میں ان کا خیر خواہ ہوں یا یہ میرے خیر خواہ ہوں گے؟ ہاں، اس میں خامیاں ہوں گی، اس میں لغزشیں ہوں گی، اس میں کوتاہیاں ہوں گی۔ ان کوتاہیوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے، اسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اسے بتانا ہے کہ یار تو غلط جا رہا ہے، تیرے سے یہ غلطی ہو رہی ہے، اسے باور کروانا۔ اگر ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ہیں، اگر وہ کوئی بات نہ مان رہے ہوں تو ہم بندوق اٹھا کے اس کے ماتھے پہ نہیں رکھ دیتے کہ اب تجھے میں مار دوں گا یا میری بات مان لے۔ ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کو پیار سے سمجھاتے ہیں، اس کی ماں سے کہتے ہیں، اس کی بہن سے کہتے ہیں، اس کے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ یار اس کو سمجھاؤ، اس کے دوستوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اب یہی معاملہ جب ریاست جو ماں کی طرح ہوتی ہے اس کے پاس جاتا ہے تو وہ کسی اور طرح سے اس نوجوان کو ٹیکل کر رہی ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اب ماں کی طرح ٹیکل کرنے کا جو معاملہ ہے، جو ہمارے گھروں میں اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم کسی اور طرح سے اس معاملے کو ٹیکل کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ نوجوان ہار مانے گا۔ آج جتنی تعداد میں یہ ووٹر نکلا ہے گلگت بلتستان کا، میرے خیال میں اگر یہ کوئی خرد برد نہ کریں، کوئی معاملہ ڈسٹرب نہ کریں تو یہ تاریخ کا سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا۔ جو ابھی تک کی صورتحال، ابھی تک کی تصویریں، ویڈیوز جو میں دیکھ رہا ہوں، اس کے مطابق تاریخ کا سب سے بڑا ٹرن آؤٹ میں بتا رہا ہوں گلگت بلتستان کا۔ اب جو کام میڈیا نہ کر سکا، جو کام ایجنسیاں نہ کر سکیں، جو کام آپ اتنے عرصے سے لگے ہوئے تھے کہ یار آپ کی خواتین ہی نکلتی ووٹوں کے لیے، تو یہاں پر تو خواتین بھی نکل آئی ہیں، یہاں پر تو بچے بھی نکل آئے ہیں اپنی ماؤں کے ساتھ۔ بچے ماؤں کو بتا رہے ہیں کہ ماں آپ کا ووٹ یہاں پہ نہیں یہاں پہ ہے، ایسے نہیں ایسے، اس لسٹ میں نہیں اس لسٹ میں ہوگا، اس ایریے میں نہیں اس ایریے میں ہوگا۔ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بچے ماؤں کو۔ جن ماؤں نے کبھی ووٹ ڈالا ہی نہیں تھا وہ آج اگر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے وہاں پہ پہنچ رہے ہیں تو اٹ مین کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی لغزش ہوئی ہے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ اب اسی تناظر میں ہم دوسری پکچر دیکھتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو کس طرح سے وہاں پر پراپر کمپین کرنے دی گئی، اور ایک مخصوص جماعت کو وہاں پر کمپین میں ان کے راستے میں روڑے اٹکائے گئے۔ ایک غیر اخلاقی عمل تھا، ایک غیر قانونی عمل تھا۔ اپنے اختیارات کو، یہ کب تک اختیارات؟ آخر ہم نے اللہ کو جان نہیں دینی، مرنا نہیں ہے تو اختیارات تو ختم ہو جانے ہیں۔ تب کیا ہو جب چڑیاں چگ جائیں کھیت، تو ابھی سوچنے کا موقع ہے، ابھی کچھ نہیں گیا۔ آج شام کو آپ جب اناؤنس کروائیں ٹی وی پر، آپ اسپیشل فون کالز نہ جائیں جس طرح سے جاتی ہیں کہ یار ابھی رزلٹ اناؤنس نہیں کرنا،
یہ داندلی کے یہ الفاظ کہنے نہ پڑے. ہاں اگر یہ حقیقت ہے, اگر یہ سچ ہے کہ پی ٹی آئی کو وہاں پر شکست ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے. پھر وہ نظر بھی آئے, عوام کے جذبات کو بندوق سے گولی سے کب تک سنبھالو گے, کب تک اسے مات دو گے؟ بالآخر اگر آپ بندوق سے گولی سے خاموش کروا بھی لوگے, یہ لاوا ہے پاکستان سبز ہلالی پرچم کی ناموس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گا. میری آپ سے اس لیے یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے آپ ایسے نہ کریں. اس وقت معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں. آپ سے میں بارہا یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس کو انسانوں کی طرح, سلجھے ہوئے لوگوں کی طرح اس معاملے کو معاملہ فہمی, سیاست, تدبر کے ساتھ اس کو سلجھانے کی کوشش کریں. یہ معاملہ آپ کی چوکھٹ میں کتنا اچھا لگے گا جب ایک نوجوان نعرہ لگاتا ہے کہ پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اب اگر کوئی نوجوان یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے لیے زمین تنگ کر دی جا رہی ہے, تو کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ اس کی سننے کی کوشش تو کرو. یہ کوشش اگر آپ نے شروع کر دی تو میرا نہیں خیال کہ وقت دور ہے کہ آپ اس نوجوان کو پاکستان کے لیے, پاکستانی سرزمین کی حفاظت کے لیے دنیا کے ساتھ یہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا, آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے. اگر یہ آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہوا تو دنیا کے ساتھ آپ نہیں لڑ سکیں گے. یہ عہدے, یہ ٹائٹل, میڈلز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. آپ اس وقت قانون سازیاں کروا کے معاملات کو وقتی طور پر اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم نہیں کیا جا سکے گا. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبانی کے اعزاز کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ہمارا ڈیجیٹل میڈیا. اللہ نگہبان.